اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن، اس کا یونٹ نمبر 2، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. آج ہم اس کے پہلے آبجیکٹو دیکھتے ہیں. جو چیزیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ یہ واٹ آر ٹیسٹ. ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں، ٹیسٹ کیا ہیں. دوسرا پرپز اینڈ پرنسپلز آف ٹیسٹ، ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں. ٹائپس آف ٹیسٹ، ٹیسٹ کی اقسام کیا ہیں، کتنی طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، جب ہم تعلیمی مقاصد رکھتے ہیں تو اس کی ٹیکسانومی کیا ہے، یعنی کس بنیادوں پر اس کو لائی کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اس کو طے کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے بلوم ٹیکسانومی، اس کو ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد سولو ٹیکسانومی، یہ چیزیں ہم پر اس پہ غور و فکر کریں گے. اور ٹیبل آف اسپیسیفکیشن اینڈ اٹس پریپریشن، کہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. تو آئیں جی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں واٹ از ٹیسٹ. ٹیسٹ ہے کیا؟ اٹ از اے ٹول دیٹ ود آرگنائزڈ کویشچنز ٹو کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹس لرننگ. یہ ایک منظم کیا ہوا سوال نامہ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی لرننگ کے بارے میں، ان کی تدریس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں. اب میں اس کو یوں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم ٹیسٹ کوئی رکھتے ہیں، وہ میڈیکل ٹیسٹ ہو، وہ ایجوکیشن کا ٹیسٹ ہو، وہ کسی چیز کا بھی ٹیسٹ ہو، وہ اصل میں اس چیز کی ورتھ چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر صحت کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی بیماری کو چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ یہ بھی تک بتاتا ہے کہ بیماری کتنی حد تک ہے یا صحت اس میں کتنی حد تک ہے، کتنی حد تک یہ بندہ صحت مند ہے اور کتنا اس کو بیماری نے ڈیفیکٹ کیا ہوا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہاں لرننگ، جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ اس لرننگ کتنے فیصد ہے، کتنی ہے، اس کی رفتار کیا اور کس طرح سے ہوتی ہے. تو جس طرح وہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہم تشخیص کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ کون سی بیماریاں ہیں یا صحت کی کیا صورتحال. اسی طرح یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں لرننگ کے اندر پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بیان کرتا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ از سیٹ آف کویشچنز آسکڈ ان اسپیسیفک آرڈر. اب جو ٹیسٹ ہم بچوں کا لیتے ہیں وہ کویشچن ٹیبل ہی ہوتا ہے، کویشچن پیپر ہوتا ہے، سیٹ آف کویشچنز. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کم از کم 4 5 6 یا جو بھی پیٹرن ہوتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق سوالات پوچھے جاتے ہیں ان اسپیسیفک آرڈر، ایک خاص آرڈر کے تحت. اب یہ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ ترتیب میں. اب ترتیب کیا ہوتی ہے یہ جب ہم بلوم ٹیکسانومی پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح سے ایک میتھ ہے نا، میتھ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جو چیپٹر ہوتے ہیں وہ آپس سے میں جڑے ہوتے ہیں. تو ہم ان کا ٹیسٹ اس طرح لیتے ہیں کہ مواد کا کوئی بھی حصہ ٹیسٹ میں چیک کیے بغیر رہ نہ جائے. سوالات کو اس طرح سے ان کا سٹرکچر بنایا جاتا ہے کہ پورا میتھ اس میں کور ہو اور کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ اس نے جو ٹیسٹ کیے ہیں اس کا ایک سوال بھی نہ آئے اور جو اس نے کیے ہیں اس کے سارے ہی آ جائیں. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ اگر فرض کرو اس نے 4 ہی چیپٹر کیے ہیں اور 4 میں سے سارے سوال آ گئے تو وہ تو ظاہر کرے گا کہ بچے کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اس نے سارا ہی کیا ہے. اور ایک بچہ ہے کہ اس نے وہ 4 کیے ہیں ان میں سے ایک سوال بھی نہیں آتا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ کسی بچے نے 0% کیا اور کسی نے 100% کر لیا 4 میں سے. اس لیے وہ ایک ترتیب رکھی جاتی ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے جس کے تحت سوالات پوچھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی آرڈر ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سمپل ٹو ڈیفیکلٹ، آسان سے مشکل کی طرف، پارٹ ٹو ہول، جز سے ہول کی طرف. تو اس طرح ہم کوئی ترتیب کوئی اس کی رکھتے ہیں. اٹ از اے ٹول ٹو کلیکٹ انفارمیشن، یہ ایک معلومات حاصل کرنے کا آلہ ہے، ٹول ہے. اباؤٹ اسٹوڈنٹس لرننگ، طالب علموں کی لرننگ کے بارے میں ان کوانٹیٹیو فارم. اب کوانٹیٹیو فارم کیا ہوتا ہے؟
کوانٹیٹیو فارم ہوتا ہے کہ کوانٹیٹیز میں ہم نمبر دیتے ہیں، 15 نمبر ہیں، 12 نمبر ہیں، 18 نمبر ہیں، 10% ہیں، تو دیکھیں وہ نومیریکل ویلیو آتی ہے نا. تو جو نومیریکل ویلیو ہوتی ہے وہ کوانٹیٹیو فارم ہے. دوسری ہوتی ہے کوالیٹیٹو. کوالیٹیٹو میں ہم نمبر نہیں لگاتے بلکہ لکھتے ہیں ایکسیلنٹ، گڈ، ویری گڈ. تو وہ اس طرح کی کوئی دی جاتی ہے ان کا معیار. تو اس طرح سے یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ سوالات کا ایک سوالات پر مبنی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، سیٹ ہے. ٹیسٹ از اے سیٹ آف کویشچنز. اس کے اندر سوالات کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو خاص ترتیب میں وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو یہ ایک آلہ ہے جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہے اور پھر ان کو کوانٹیٹیو فارم میں میئر کرتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں پرپز آف ٹیسٹ. ٹیسٹ کے جو مقاصد وہ کیا ہوتے ہیں. پہلا چیز تو ہوتا ہے مانیٹرنگ اسٹوڈنٹس پروگریس. مانیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہمیں طالب علموں کی پروگریس کو دکھاتا ہے، شو کرتا ہے کہ یہ کہاں تک ہے، کتنی لرننگ ان کی ہو گئی ہے اور کتنی ہو رہی ہے. اب مانیٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو جو سکرین ہے وہ مانیٹر ہے. وہ مانیٹر پہ سارے کے سارے رزلٹ جو ہے ہمیں ظاہر ہو رہے ہیں. جو بھی ہم جمع پلس وغیرہ کرتے ہیں، سوال حل کرتے ہیں، وہ مانیٹر پہ ہے. اسی طرح سے کیم لگے ہوئے ہیں تو ہم گھر کے اندر سکرین پہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مانیٹر ہے، اس کے ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو اب ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ سے ہمیں بچوں کی پروگریس کے بارے میں مانیٹرنگ کرنے میں مدد ملتی ہے. ایسے میں پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس لیول کا ہے، کس طرح ہے، کیا اس کو آتا ہے اور کیا نہیں آتا. جو نصاب ہے اس کا کتنا حصہ کور کر لیا ہے اور جو کیا ہے اس کے اندر اس کی ورتھ کیا ہے. ڈائگنوزنگ لرننگ پرابلمز. اب ڈائگنوز کا لفظ ہوتا ہے تشخیص میں. جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندے کا ٹی بی ٹیسٹ چیک کرنا ہو، شوگر کے بارے میں اس کا چیک کرنا ہو کہ کہاں اس کو شوگر ہے یا نہیں، تو ڈاکٹر ایک ٹیسٹ دیتے ہیں نا. وہ ٹیسٹ میں اس کی ایک ویلیو بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اگر اس کی ویلیو ہے یہ تو نارمل ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے تو وہ نارمل نہیں ہے. اسی طرح سے وہ بیماری سامنے آتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح بچوں کی جو لرننگ ہوتی ہے اس میں تو بھی مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ہم بیماری سے تشبیہ دے سکتے ہیں نا. بیماری مینز کہ اس کے اندر وہ خلا ہے، اس کے اندر وہ پرابلم ہے. جو ہماری جسمانی بیماری ہوتی ہے وہ ہماری صحت کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے نا. اسی طرح جو بچوں کی لرننگ اس میں جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. ان کا ٹیسٹ لے کے کہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، لکھنے کی اسکل کیا ہے، رائٹنگ کی اسکل کیا ہے، کتنی غلطیاں اس کی املا کی ہیں، یا باقی اس نے جو لکھا ہے وہ کس حد تک بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد اسائننگ گریڈز اس میں دیے جاتے ہیں. اب گریڈ کیا ہے؟ گریڈ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں کیا جاتا ہے تو وہ نیکسٹ گریڈ میں چلا جاتا ہے نا. تو اس کی پروگریس کا دار و مدار بھی ٹیسٹنگ پر ہے. جب اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اسیسمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی ایویلیویشن کا حصہ ہوتے ہیں، ایگزام کا حصہ ہوتے ہیں. تو انہی کی بنیاد پر ہی ہم اس کو آگے بھیجتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا میئرمنٹ، ایویلیویشن اینڈ اسیسمنٹ. تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، جو ہمارے پاس وہ نمبر وہاں سے آتے ہیں وہ اسیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ اسیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں. دیگر جو چیزیں بھی ہم چیک کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً وہ بھی اسیسمنٹ کا حصہ ہے. تو اسیسمنٹ میں جو نومیریکل ویلیوز میں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو سنا جاتا ہے وہ بھی ہے، ریڈنگ دیکھا جاتا ہے وہ بھی ہے، نظم و ضبط وہ بھی ہے، ان کی پنچویلٹی دیکھا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کے اندر ان کی شرکت کو دیکھا جاتا ہے، انٹریکشن کو دیکھا جاتا ہے. ان ساری کی چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو ہوتی ہے اسیسمنٹ. تو اس کی ایک حصہ میئرمنٹ ہے، یعنی جن ٹیسٹوں کے ہم نمبر لگاتے ہیں وہ میئرمنٹ ہے. تو اسیسمنٹ کے اندر کیا ہوا، جو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں جس میں میئرمنٹ کرتے ہیں یعنی ان کے نمبر لگاتے ہیں نومیریکل، وہ اسیسمنٹ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اسیسمنٹ کے اندر بہت سی اور چیزیں ہیں جس میں سننا بھی ہے، جس میں اس کو آبزرویشن بھی کرنا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا ہے، دوسری ساری سرگرمیوں کو دیکھ کے وہ ساری اسیسمنٹ بنتی ہے. اور وہ جب ہم سالانہ ہو یا فائنل ہو تو اس کو ہم ایویلیویشن کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہے. تو یہ سارے گریڈ جو آگے دیے جاتے ہیں یہ ٹیسٹ کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. آگے کلاسیفیکیشن اینڈ سلیکشن آف اسٹوڈنٹ. اب طالب علموں کی کیسے کلاسیفیکیشن کریں گے؟ بعض اوقات بہت سے کالجوں میں بچوں کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے. ایک تو ویسے کر دیے تعداد کے لحاظ سے، ایک ہوتا ہے ان کو معیار کے لحاظ سے
کئی اسکولوں نے میں یہ تجربہ کیا ہے، کالجز میں کیا ہے کہ ایک اے گریڈ والے بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہ اسپیشل سیکشن بنا دیا جاتا ہے، تو ان کی کلاسیفیکیشن اور بچوں کی وہ جو سلیکشن ہے وہ کس پہ ٹیسٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہے. یا اگر ہم گروپ بنائیں کو اے گریڈ والے، 2 گریڈ والے، اے بی سی ڈی اس طرح سے گریڈنگ میں کرنا چاہیں تو بچوں کی پہلے ہم ٹیسٹ لیں گے نا، پھر اسی کی بنیاد پر ان کو گریڈز میں ان کی سلیکشن کر دیں گے اور وہ کلاسیفیکیشن ہو جائے گی، یہ فلاں گریڈ والی، یہ فلاں گریڈ والی. تو اس طرح سے یہ بھی ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایویلیویٹنگ انسٹرکشن، جو ٹیچر نے پڑھایا ہے اس کی بھی تو ایویلیویشن ہوتی ہے نا. بچوں کی جو ٹیسٹ لیں گے وہ اصل میں ٹیچر کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر نے کس قدر پڑھایا ہے اور کس قدر وہ ورتھ رکھتا ہے اپنی ٹیچنگ پروسیس میں. تو اس سے بھی اس کی ایویلیویشن کا جائزہ لیا جاتا ہے. اب آئے ہم دیکھتے ہیں جی پرنسپلز آف ٹیسٹ. ٹیسٹ کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک تو کلیئر پرپز ہونا چاہیے. جو مقصد ہمارے سامنے دیکھیں نا، ویلڈ کا لفظ میں بولتا ہوں تو ویلڈ مینز یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز تب ویلڈ ہوتی ہے جب وہ ہمارے مقصد کو پورا کرے. اب جو چیز ہم چیک کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ بھی اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو پہلے تو ہمارے سامنے ایک کلیئر پرپز ہو کہ ہم یہ سوال کس مقصد کے لیے ڈال رہے ہیں یا کویشچن پیپر کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں. تو اس ٹیسٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ کلیئرلی پرپز سامنے آنا چاہیے کہ میں بچے کی کیا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی لرننگ دیکھنا چاہتا ہوں کس لحاظ سے، ریڈنگ کے لحاظ سے، اسپیکنگ کے لحاظ سے یا کسی اور اسکل کے لحاظ سے. تو پہلے تو وہ مقصد ہو. دوسرا کیا ہے؟ ریلیونسی. ریلیونسی کا مطلب ہوتا ہے وہ سوال ریلیونٹ بھی ہو اس سے جو ہمارا ہدف ہے. اگر ہمارا ہدف اور ہے، سوال اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، سوال کسی اور طرح کا ہے، تو کس طرح سے وہ اس کی یعنی اس کے آؤٹ کمز کی عکاسی کرے گا، اس کو کیسے سامنے لائے گا. تو ریلیونسی کا مطلب ہوتا ہے ریلیونٹ ہونا، اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہو جس کا ہم ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اور وہ بچوں کی استعداد کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہو، ان کے معیار کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہو. بعض دفعہ دیکھو نا جو کویشچن پیپر ہوتا ہے اس کی لینگویج، اس کا سٹرکچر وہ بھی معنی رکھتا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کی ایج کے بھی، اسٹوڈنٹ کے معیار کے بھی، اور اسٹوڈنٹ کا جو مواد ہے جس کا ٹیسٹ دینا اس کے بھی ریلیونٹ ہو. تو پھر وہ کام کر دیتا ہے. اس کے بعد کلیئر لینگویج. ابھی بھی میں نے بات کی نا، جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی جو لینگویج وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، بچہ آسانی سے اس کو پڑھ سکے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. تو کیونکہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اگر سوال سمجھ میں آ گیا تو اس کا جواب دینا آسان ہے. تو سوال کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اس کی لینگویج ان بچوں کے مطابق ہوگی، ان کے مواد کے مطابق ہوگی، ان بچوں کو جو ہم نے پڑھایا گیا ہے اس کی لرننگ کے مطابق اس کی لینگویج استعمال کی جائے گی تو وہ اس کو سمجھ لیں گے. اس کے بعد ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹیسٹ ویلڈ بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو. اور ریلائبل کا کیا معنی ہے؟ ریلائبل کا یہ معنی ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ آج لیں تو تب بھی سیم رزلٹ دیں، کل لیں تو تب بھی سیم رزلٹ لیں، 1 مہینے کے بعد لیں تو تب بھی سیم رزلٹ دیں. اور ویلڈ کیا ہوتا ہے؟ ویلڈ مینز یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے، جس کو چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو چیک بھی کریں، اس کو چیک بھی کریں. تو ریلائبل کا مطلب ہوتا ہے بار بار کسی چیز پہ پورا اترنا. اسی لیے تو جو بندہ بار بار ہمارے ساتھ وعدہ کر کے پورا اترتا ہم کہتے ہیں یہ بندہ ریلائبل ہے. اور ویلیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے ہم بعض اوقات کہتے ہیں بندہ ویلڈ ہے، یعنی ہمارے مقصد کے مطابق بات کرتا ہے، یا ہمارے مقصد کے لیے جس مقصد اس کو رکھا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. تو یوں بات کر لیں کہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی میں فرق یہ ہے کہ جو چیز ویلڈ ہوتی ہے وہ ریلائبل بھی ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز ویلڈ ہے اٹ از آلسو ریلائبل، بٹ اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ دا ریلائبلٹی شوز دیٹ اٹ از ویلڈ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ریلائبلٹی ظاہر کرے کہ یہ ویلڈ بھی ہے. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہوتا ہے کہ ریلائبلٹی ویلیڈیٹی، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی. یہ میرے ساتھ اتفاق ہوا کہ میں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، میرا بی پی کا کوئی ایشو سب ان دنوں میں بنا ہوا تھا، تو میں پریشانی میں اس کے پاس جاتا تھا کلینک پہ. تو جب بھی میرا
میرا BP چیک کرتا تھا، بلڈ پریشر، تو وہ مجھے ایک ہی بتاتا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت لو ہے، اوپر والا جو ہے 100 ہے اور نیچے والا 50 ہے. تو میں پریشان ہو جاتا تھا. اور یہ ہوا کیا کہ میں پھر جا کے اپنی میڈیسن بھی لیتا تھا سارا کچھ، اور پھر میں نے دوسرے دن چیک کروایا تو سیم رزلٹ. ہاں اگر وہ 110 بتا دیتا اور نیچے والا 60 بتا دیتا یا 40 بتا دیتا تو میرے ذہن میں بات آ جاتی، لیکن اس نے سیم بتایا. اب کیا ہوا کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آج بھی اتنا ہی ہے. خیر میں نے 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ میں میڈیسن بھی کھائی اور کھانا شانا بھی کھا کے دوبارہ کہ اس نے سیم یہی بتایا. اس نے کہا سر آپ کا تو ایک جیسا ہی رہتا ہے. تو میرے ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ اس کا یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں دوسری جگہ پہ گیا. جب دوسری جگہ پہ گیا تو ان کا رزلٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا. میں نے 2-3 بار چیک کیا، بالکل ان سے ڈیفرنٹ تھا، لیکن اور تھا. اب جو اور تھا میں نے اور جگہ سے چیک کروایا تو اس کا تھوڑا سا ہی فرق آیا. اٹ مینس کہ تو تھوڑا بہت فرق انسٹرومنٹ میں ہوتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو بندے کا تھا جس نے میرا چیک کیا پہلی 3 دفعہ کیا، اس کے اندر لائبلٹی تھی. لائبلٹی کے 3 بار ایک ہی دیا لیکن ویلڈ نہیں تھا. اصل میں اس کا جو پارا تھا نا، اس کے اندر کوئی جمود آ گیا تھا ٹیمپریچر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، وہ اس حد سے آگے بڑھتا نہیں تھا. تو وہ سیم دیتا تھا اور شاید اس سے کوئی اور چیک نہیں کرواتا تھا، میں ہی کرواتا تھا. اگر وہ کسی اور کا بھی چیک کرتا اس کو ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مشین جو تھی، وہ جو BP اپریٹس تھا وہ ریلائبل ظاہر کرتا تھا بار بار ایک ہی ٹیسٹ ایک جیسا، لیکن ویلڈ نہیں تھا. تو بیٹا جو ٹیسٹ بعض دفعہ جو چیز ریلائبل ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ویلڈ بھی ہو، لیکن جو ویلڈ ہوتی ہے وہ ریلائبل بھی ہوتی ہے. اس بات کو خیال رکھیں. اور اس کے بعد ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ہوتا ہے کہ جب ہم پیپر رکھتے ہیں نا، اس کے اندر ہم مختلف پہلو رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارا لرننگ ہے نا، اس کے لیول ہوتے ہیں. اگر آپ بلوم ٹیکسانومی آپ نے پڑھی ہے یا مجھے ابھی نظر آتی ہے تو میں بتاتا ہوں ابھی اس کو کہ یہ لیول کیا ہوتے ہیں، اس کو کیا ہے. ذرا دیکھیں یہ بلومز ٹیکسانومی میں اس کو نکالا ہے اور ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ 2 چینجز اس کے اندر. بلوم ٹیکسانومی اگر آپ نیچے سے دیکھیں، دائیں طرف آ جائیں تو دائیں طرف نیچے ریممبرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے نا، تو اسکول میں بھی کچھ بھی نہیں سیکھتا، بس اس کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسکول ہے، بس ایسی. ابھی اس کو افادیت کا نہیں پتا، دوسرے بچوں کو دیکھ کے جاتا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں. اس نے کچھ لرن نہیں کیا. اور اگر ہم بائیں طرف آئیں تو اس کو پہلا سٹیپ ہے نالج، یعنی سیم ہے، یہ چینج کر دیا گیا ہے. پہلے تھیوری جو تھی جس کی غالباً 1950 میں اس کی لگ بھگ بنی تھی، اور پھر اس کو دوبارہ چینج کیا گیا 2000 کے بعد یا اس سے قریب، تو پھر اس کا اگلا حصہ کر دیا گیا. کیونکہ انسانی جو ہوتے ہیں نا تھیوریز، ان کی چینج آتی رہتی ہے. انسان کی کوئی بھی تھیوری کبھی حتمی نہیں ہوتی. اب میں ذرا سمجھا دوں مختصر. نالج پہ آ جائیں، شاید زیادہ سمجھ جائیں گے. اب جب پہلے دن بچہ جاتا ہے تو اس کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کہ اسکول از اسکول. اسے پوچھا جائے اسکول کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا اسکول از اسکول. اب اگلا سٹیپ دیکھیں کمپریہنشن. جب تھوڑا بہت وہ جانے لگ جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اسکول کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اسکول وہ ہے جہاں ہم تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. ابھی تک یہ ہے، بس وہ پڑھتا ہے اے فار ایپل، بی فار بورڈ وغیرہ. تیسرے نمبر پہ جب جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سبق ملتا ہے، اور اس سے کیا ہم ہوتے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ بننا شروع کر دیتے ہیں. یعنی لیول بڑھتا گیا نا، پھر اس کے آگے جاتا ہے تو پھر وہ تجزیہ بھی کرتا ہے، انالیسز، وہ زیادہ جاننے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اسکول کے اندر پڑھائی بھی ہوتی ہے، ٹیچر ہوتا ہے، کچھ اچھا پڑھاتے ہیں، کچھ برا پڑھاتے ہیں، پھر ایگزام ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتے وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سینتھسز میں اور بھی بڑا کچھ اس کو آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہیڈ ماسٹر بھی ہے، نظم و ضبط بھی قائم رکھنا پڑتا ہے، یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے، اور اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے دورانیہ ہوتا ہے، اور یہ کچھ ہوتا ہے. آگے ایویلیویشن وہ وقت آتا ہے جب وہ بہت کچھ ان کے بارے میں بھی اور بھی بہت کچھ جان لیتا ہے. یہ میں نے بتایا کہ بچے کا نالج اس طرح سے بڑھتا ہے. اب آپ آ جائیں یا میں آ جاتا ہوں. میں مثال کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ
کوئی بھی کلاس میں آپ جب جاتے ہیں نا نئی کلاس میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سبجیکٹ میتھ کو لے لیں، میتھ کا سبجیکٹ عام طور پہ پہلے سیٹ سے شروع ہوتا ہے، سیٹ سے شروع ہوتا ہے، یا میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں تو آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں کہ ایک میتھ ہے جو بچوں کو سکھانے کے لیے ہے، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ صرف نمبرز کے بارے میں، کہ نمبر کیا ہوتے ہیں، نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں، ہول نمبر کیا ہوتے ہیں، کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں، پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر صرف اس کو سکھایا جاتا ہے کہ یونٹ کیا ہے، 10 کیا ہے، 100 کیا ہے، ان کو ملا کے کس طرح کی رقم بنتی ہے. تو پہلے چیپٹر میں اس کو صرف رقمیں لکھانا سکھائی جاتی ہیں، اس میں ٹینس کتنے ہیں، اس میں یونٹ کتنے ہیں، جس کو اردو میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار رقم لکھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نا. تو یوں سمجھ لیجیے پہلا چیپٹر وہ ہے، یہ بن گیا اس بچے کے لیے نالج. اب میری بات کو ذہن میں رکھیں، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے میتھ کے بارے میں، اتنا اس نے سیکھا تو یہ اس کا نالج ہے. جب دوسرے پہ جاتے ہیں تو دوسرے پہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ رقم اس طرح لکھتے ہیں، اور پھر وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ یوں ان کو پلس کرتے ہیں اور یوں اس کو مائنس کرتے ہیں. یہ اس کی ابھی ہوگی کمپریہنشن، اس نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ جمع تفریق کرنے سے ایسا ہوتا ہے. تیسری آ گئی اس کی اپلیکیشن. اپلیکیشن کے کیا ہے؟ اپلیکیشن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو دکان پہ بھیجتے ہیں انڈے لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں جی 3 انڈے لانا، وہ وہاں سے پوچھتے ہیں جی ایک انڈا کتنے کا، وہ کہتے ہیں 50 کا. وہ 3 یونٹس 50 کو پلس کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تو ہو گیا 50. وہ اس کو دیتا ہے 200 روپیہ اور اس سے پوچھتا ہے، ایسے کہتے ہیں میرا بقایا دو، وہ تھوڑے دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 50 بنتے ہیں. کیسے اس نے نکالا؟ وہ جو 150 تھے اس میں سے 50 مائنس کر دیا. اب یہ ہے اس کی اپلیکیشن. اور ریاضی میں سمجھ لی کہ تیسرا چیپٹر ہے، یہ اس کا اپلیکیشن کا ہے. نمبر 4 اس کے بعد آ گیا انالیسز. اب انالیسز میں کیا ہوا سمجھ لیں کہ اس میں بریکٹوں والے بھی سوال ہیں، اس میں بٹوں والے بھی سوال میں، اس میں وہ جمع بھی کر سکتا ہے، ضرب بھی کر سکتا ہے، تقسیم بھی کرتا ہے. یہ آ گیا انالیسز. جب اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور بریکٹیں، تو یہ نہیں بریکٹیں نہیں، یہاں تک سیکھتا ہے، جمع تفریق بھی سیکھ لیتا ہے. اب اس کو جمع، نفی، ضرب، تقسیم آ گیا. یہ ہو گیا انالیسز. اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایک چیز کو 3 بار جمع کرنے سے جو جواب آتا ہے، اس ایک یونٹ کو 3 سے ملٹیپلائی کرنے سے بھی وہی جواب آتا ہے. تو یہ سمجھ آ گئی، یہ انالیسز، وہ تجزیہ کر سکتا ہے. سینتھسز. سینتھسز کا مطلب کہ جب بریکٹوں میں ایک ہی وقت میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی بریکٹ ہوتی، اسمال بریکٹ، پھر اس کے بعد مڈل بریکٹ، پھر اس کے بعد لارج بریکٹ، ان کے درمیان سوال ہوتے ہیں، مائنس بھی ہوتا ہے، پلس والے بھی ہوتے ہیں، ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے، ڈویژن بھی ہوتی ہے، اور کہیں اس کے اوپر بار بھی لگا ہوتا ہے، لائن بھی لگی ہوتی ہے. وہ کمپلیکیٹڈ سوال بن جاتے ہیں جن میں ہر چیز کو الگ الگ کیا ہوتا ہے، یوں جوڑا ہوتا ہے نا کئی سٹیپ کو انہوں نے، تو ہم ان کو الگ الگ سولو کر کے ایک جواب نکالتے ہیں. یہ سینتھسس، کسی چیز کو توڑ بھی لینا اور اس چیز کو جوڑ بھی لینا. یوں سمجھ لے کہ اب میتھ میں وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے کہ چیزوں کو سب کو ایک ہی حصے میں کر سکتا ہے. اور ایویلیویشن وہ ہوتا ہے جب اس کو مکمل عبور حاصل ہو جائے تو ایویلیویشن ہے. سمجھ لو کہ اس کے میتھ کے آخری 2-3 چیپٹر جو ہوں گے جس کے اندر ہر چیز کا استعمال ہر طرح سے ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، تو یہ ایویلیویشن. اب یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر گنیں تو اس میں کیا ہے 1 2 3 4 5 6 سٹیپ. اب اسپیسیفکیشن، آپ نے دیکھا کہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کیا ہوتا ہے. جب ٹیسٹ ہم بناتے ہیں تو اس طرح بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ 10 نمبر ہم نالج سے لیں گے. اب نالج کون تھا؟ پہلا چیپٹر، اس میں 10 نمبر. کمپریہنشن سے رکھا جاتا ہے 10 نمبر ادھر سے لیں گے 20 نمبر. ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن کے اندر یہ دونوں آئے ہیں نا، تو ہم اس کے 20 نمبر رکھ دیتے ہیں. 10 نالج کے، 10 کمپریہنشن کے اور اپلیکیشن کے 20 نمبر، یہ 40 ہو گئے. اور اس کے بعد ہم انالیسز کے رکھتے ہیں 20 نمبر، یہ 60 ہو گئے. اس کے بعد سنتھیسس کے رکھتے ہیں 20 نمبر، یہ 80 ہو گئے. ایویلیویشن میں سے 20 نمبر. تو اب ہم نے کیا کیا کہ پورے میتھ کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا نمبروں میں. تو وہ ایک ٹیبل بناتے ہیں، اس ٹیبل میں لکھا جاتا ہے بائیں طرف کہ نالج، آگے لکھا جاتا ہے اس میں سے اتنے سوال، اتنے نمبر کے سوال، اور اتنے نمبر میں سوال بھی بانٹے جاتے ہیں کہ 10 نمبر میں 1 سوال ہوگا. پھر اگلے 10 نمبر جو کمپریہنشن کا ہے اس میں بھی ایک سوال ہوگا. پھر اس کے بعد اپلیکیشن میں 2 سوال ہوں گے.
10-10 नंबर के 20, एनालिसिस में 2, इस तरह वो एक टेबल या चार्ट बना लीजिए था, इसमें है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो वो होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसको सामने रख के फिर पेपर बनाया जाता है और पेपर सेटर को पता चल जाता है कि मैंने कितना कुछ किस में से कितना और किस में से कितना रखना है। तो ये होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये देखिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अब मेरे ख्याल आपको यहाँ काफ़ी समझ आ गई होगी, तो जब मैं आगे चलूँगा तो फिर आराम से समझ आएंगे। अगर इसमें यहाँ से छोड़ देता तो आपके अंदर एक सवाल पैदा होना था कि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है। अब आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आएँ जी आगे, टेस्ट एंड इट्स टाइप्स। अब हम देखते हैं कि टेस्ट और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब मैं बेटा इसकी थोड़ी सी तशरीह भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप लफ्ज़ अक्सर पढ़ते हैं कि इसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है और कहीं लिखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। सब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है जिसमें आपको बताया जाता है और एक फ्री हैंड लिखने के लिए दी जाता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि कायदे आज़म के मज़मून पर आप 10 लाइनें लिखें। कायदे आज़म के मज़मून पर 10 लाइनें लिखें, वो मज़मून नवीसी है ना। तो आपको पता है कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो मुमकिन है कि 10 बच्चों के पेपर में जो सॉल्व करते हैं सारे 10-10 फ़िक्रे लिखते हैं, शायद 1 या 2 फ़िक्रे उनके एक जैसे होंगे। एक तो ये होगा कि कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, दूसरा ये कि कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, और एक शायद ये आ जाए अगर कोई लिखेगा कि उनका मज़ार कराची में है, बाकी सब मुख्तलिफ लिखेंगे। कोई उनका बचपन का वाक़या बयान कर देगा, कोई तालीम का कर देगा, किसी चीज़ का। तो मतलब ये कि हर एक का टेस्ट अलग अलग है, लेकिन सबका एक्सेप्टेबल है, सबका एक्सेप्टेबल है। मास वाइज के कि उसकी कोई इमला की गलतियाँ ना हो, कोई और चीज़ ना हो, तो सबका एक्सेप्टेबल है। ये सब्जेक्टिविटी। जब किसी मौजू के ऊपर हर किसी का मतलब अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त माना जाए तो उसको सब्जेक्टिविटी कहते हैं। मैं आम टर्म में बताता हूँ, ये पेपर के लिहाज से नहीं मैं बता रहा, आम बात होती है। कहीं आप जुमला पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, उसका मतलब ये होता है कि हर बंदे का जवाब दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। और कहीं आप लिखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हर एक का जवाब एक होगा, एक होगा। अब उसी की बिना पर 2 तरह के सवाल आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो होते हैं जिसमें मजमून नवीसी लंबे सवाल वगैरह होते हैं, वो बच्चा फ्री हैंड लिखता है, जो सही हो उसके मुताबिक लिखता है और अपनी मर्ज़ी से लिखता है, जो मर्ज़ी सेंटेंस वो सिलेक्ट करता है। आगे ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी में सिर्फ एक जवाब ही मुमकिन होता है। जिस तरह हम कहेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो जवाब एक ही होगा, कराची। तो यही होगा ना, ये ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं जिसमें MCQs जिसको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस। नहीं, वैसे तो ये है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर एक ही है, वो MCQs थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, उनमें भी ये समझ लें मिलते जुलते ही होते हैं। आगे मल्टीपल चॉइस टेस्ट, इसमें एक से ज़्यादा चॉइस दी जाती हैं। ये सारे सवाल आपने किए हुए हैं, इसलिए इसको समझाना इतना मकसद नहीं था। 2 लफ्ज़ मैंने समझाने थे, एक सब्जेक्टिविटी और एक ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद होता है क्लोज एंडेड टेस्ट। अब ये क्लोज एंडेड क्या है? एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज वो है जिसमें आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते, हाँ या ना में। लेकिन अब आप सोचेंगे कि फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में और क्लोज में फ़र्क क्या हुआ? उधर भी तो जवाब एक है, इधर भी जवाब एक है, लेकिन उधर देखिए ना, दुरुस्त जवाब एक है। इधर यस नो करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो समझ ले सिमिलर ही, एक ही मीनिंग सा तो मिलता तो एक जैसा ही है ना। अगर वो ये कर दे कि क्या पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची है, वहाँ और नहीं ना चॉइस देगा, तो फिर आपने यस करना या नो, ये बन जाएगा क्लोज एंडेड, आप एक ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कह दे कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, सॉरी मैं वो गलत बोल गया, कि अगर वो कहता है कि पाकिस्तान का बड़ा शहर क्या कराची है, तो आपने यस या नो करना है ना, क्लोज एंडेड, कोई जवाब और नहीं दे सकते। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नीचे इस तरह दे देगा, सबसे बड़ा शहर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, तो इस तरह दे देगा, लेकिन मकसद एक ही, उसका भी जवाब एक है, इसका जवाब भी एक। उसके बाद आ जाएगा मैचिंग आइटम कॉलम्स। आपने देखा होगा कि 2 कॉलम दिए होते हैं,
یا تو وہ سملر میننگ رکھتے ہیں یا اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں، اور اوپر بتایا جاتا ہے کہ دونوں کو جوائن کریں ان دا سینس آف اپوزیشن یا ان دا سینس آف سملیرٹی. تو اس طرح یہ ٹیسٹ میں سوالات ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں ٹیکسانومی اینڈ کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہم نے طے کرتے ہیں، جو بچوں کو ہم نے سکھانے ہوتے ہیں، اس کی ٹیکسانومی، یہ میں نے بھی بات کی نا، اور اس کی کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہیں. تو ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز 3 ڈومینز. ابھی ہماری 3 ڈومینز ہیں، ذرا غور کریں. دا کوگنیٹو نالج. نالج کیا ہے کوگنیٹو؟ بھائی کوگنیٹو کیا آتا ہے؟ ہمارا ذہنی پہلو، اس کو کوگنیٹو کہتے ہیں. ایک تو ہمارے ذہنی پہلو کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سوچ کس طرح کی ہے، ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے جو کمپلیکیٹڈ سوال ہیں ان کو سولو کر سکتے ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارا کوگنیٹو ہے، اور اس میں نالج بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ لاہور کہاں ہے، تو اس کا جواب تو ہم ذہن سے دیں گے نا، جسم سے تو نہیں دیں گے. اور جسٹ کہنے کے لیے ایک لفظ ہی ہوگا کہ پنجاب میں، اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی شائستگی نہیں ہوگی، ہمارے کسی مورالٹی کا اظہار نہیں ہوگا. تو نالج جو ہوتا ہے اس کا تعلق کوگنیٹو سے ہوتا ہے، اور کوگنیٹو سے مراد ہمارا ذہنی پہلو ہے، ہماری سوچ ہے. تو ایک تو ہمارا ایک یہ پہلو ہے. یعنی جب ایجوکیشن آتی ہے نا، انسان سیکھتا ہے، تو اس کے اندر جو اسپیکٹس زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. آگے جا کے میں وضاحت کر دیتا ہوں. ایک اس کا ذہنی ڈیولپمنٹ، اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے افیکٹو. افیکٹو کیا ہوتا ہے؟ کیا جو ہم نے پڑھا اس کا اثر ہوا، جو ہم نے پڑھا ہے اس نے ہمیں چینج کیا، ہمیں متاثر کیا. اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہماری ویلیوز دیکھی جاتی ہیں. ہمارے رویے کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں. یعنی ویلیوز دیکھیں نا، ایک تو وہ ہمارے جو معاشرے کی ہیں، وہ بھی بندے ہی بناتے ہیں نا، لوگ ہی بناتے ہیں نا. معاشرے کی ویلیوز کو ریفائن ہم نے کرنا ہے نا. ایجوکیشن کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ریکنسٹرکشن ٹو ریکنسٹرکٹ دا سوسائٹی، کہ معاشرے کی نئے سرے سے تشکیل، نئے سرے سے تعمیر. تو وہ تعمیر کیا ہوتی ہے؟ ہم بلڈنگیں تو توڑ کے دوبارہ نہیں بناتے، وہ تو ایک الگ پہلو ہے. وہ ہے ویلیوز. جو ویلیوز ہماری آ رہی ہیں بڑوں سے لے کر اب تک، اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ان میں بھی ریفائنمنٹ لانا پڑتا ہے کہ اگر ان میں کوئی سکم تھا تو دور کر دیا جائے، اچھی چیزوں کو اپنا لیا جائے. اور ایٹیٹیوڈ مینز یہی ہے کہ جو ہماری سوچ ہے اس میں تبدیلی آ جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی برے کو کہتے ہیں اس کا ایٹیٹیوڈ برا. وہ پہلو اس نے اپنایا ہوا نا، اس کو چینج کرنا ہے. ہم نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے، لوگوں کے سوچ کا انداز چینج کرنا ہے. ایٹیٹیوڈ سے مراد یہی ہوتا ہے جس طرح ہم توہم پرستی پہ یقین رکھتے ہیں، لاکھ کوئی کوشش کر لے ہم کہیں گے نہیں یہ ایسے ہی ہے، میں نے تو آج نہیں جانا، میرے تو آگے سے بلی گزر گئی ہے، میں نے تو نہیں جانا، آج شیشہ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا. ہم نے اس کے اندر چینج لانی ہے. وہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کون پیڑنا. اچھا یہ ذہن میں رکھو کہ مجھے پوئٹری سے اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، تو میں بھی کوئی ایک آدھ لفظ کی غلطی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اس کے لیے بڑی معذرت. مقصد آپ کو سمجھانا ہے. تو وہ نہ سمجھے کہ سر یہ غلط بول رہے ہیں، تو انہوں نے تو پی ایچ ڈی کی ہے. وہ پی ایچ ڈی اپنی جگہ اس مضمون میں جو میں نے کی ہے، لیکن پی ایچ ڈی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سب کچھ ہی آتا ہے. اور پی ایچ ڈی کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ میں اس سبجیکٹ میں بھی اتنا ماہر ہوں کہ مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی ڈگری ہماری ایجوکیشن کے اس لیول کو ظاہر کرتی ہے جس لیول تک ہم نے پڑھا ہے، فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہے. لیکن ہمارے پاس علم کیا ہے؟ اس کا دارومدار اس سے نہیں ہے. اس کا دارومدار ہمارے ایکسپیرینس سے ہے، اس کا دارومدار ہماری لگن سے ہے، اس کا دارومدار اس سے ہے کہ ہم کتنا سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کتنا مینٹین رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا تو پڑھی ہوں لیکن مجھ سے یہ کو پوچھ رہے تو مجھے نہیں پتا. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے اور کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے دیکھنا افیکٹو ایٹیٹیوڈز چینج ہوا کہ نہیں، ویلیوز اقدار کے اندر بھی تبدیلی، ان کو اثر ہوا یا نہیں. اس کے بعد ہے سائیکو موٹر سکلز.
سائیکو موٹر کے ہمارے جذبات ہیں نا، جذبات ہیں، اور سائیکو موٹر اسکل سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمارے اعضاء کی حرکت کیسے کیسے متاثر ہوتی ہے، ہماری سوچ کیسے بدلتی ہے، ہماری فکر کیسے بدلتی ہے. اس میں جسمانی بھی ہے اور ہمارے نفسیاتی پہلو بھی ہیں. لیکن ایک بچہ جو ہے وہ ابتدا میں شروع میں آپ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سپون کو پکڑ نہیں سکتا. اگر پکڑتا ہے تو جو چیز پکڑتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، جو چیز پکڑتا ہے منہ میں ڈالتا ہے. ابھی اس کی حرکات ٹھیک نہیں ہوتی، وہ صحیح طرح سے پکڑ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی کامتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر چلنا سیکھتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، بولنا سیکھتا ہے تو الفاظ جو ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے بولتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہوتا جاتا ہے، دوڑ میں ماہر ہوتا جاتا ہے، پھر مہارت کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، ایتھلیٹ بن جاتا ہے. اب کوئی بھی فیلڈ لے لیں، وہ رائٹنگ کی لے لیں تو وہ بھی ایک وقت آ جا کے وہ بہت بڑا رائٹر بن جاتا ہے. تو یہ کیا اس کے اندر تبدیلی؟ اسکل. اب وہ اسکل صرف یہی نہیں ہے، اسکل دیکھیں سائیکو موٹر، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات میں بھی چینجز آتی ہیں، سوچ میں آتی ہیں. ایک بچہ بچپن میں بہت گالیاں نکالتا ہے، بعد میں ہم دیکھتے 10 سال بعد انٹائرلی چینج ہوتا ہے. وہ یہ لفظ بھول ہی گیا ہوتا ہے کہ ایسے لفظ ہیں. بڑا لڑاکا آتا ہے بچپن میں، اس کے بعد وہ بہت پولائٹ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے جذبات جو ہیں وہ ان کی اسکل وہ سیکھ لیتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول آور سیلف ان فارم آف اینگر. جب غصے میں ہیں تو ان اسٹیٹ آف اینگر، غصے میں کیسے قابو پانا ہے، لڑائی میں کس طرح سے پولائٹلی ہم نے چلنا ہے، کسی ڈیبیٹ میں ہم نے کس طرح سے حصہ لینا ہے، کسی بھی چیز کو ہم نے کیسے برداشت کرنا ہے، کسی غم کو کسی خوشی میں کس طرح اظہار کرنا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ اسکلز جو ہوتی ہیں وہ جو ہم سیکھتے ہیں، رائٹنگ اسکل، ریٹن اسپیکنگ اسکلز، اور پھر اس کے بعد عملی میدان میں جیسے جیسے بندہ بڑھتا ہے اس اسکلز میں ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور اس اسکل میں ماہر ہو جاتا ہے. کوئی بہت بڑا انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ایتھلیٹ بن جاتا ہے، کوئی کھلاڑی بن جاتا ہے. تو یہ ساری اسکل. آگے ہم دیکھتے ہیں رائٹ کوگنیٹو ڈومین آبجیکٹیوس. کوگنیٹو ابھی میں نے بولا تھا نا کوگنیٹو، تو ہم ڈومین وہی میں پڑھنے لگا ہوں اس کو، وہی بلوم ٹیکسانومی میں دیکھ لیں تو نیچے سے اوپر کو چلتے ہیں. دیکھیں نا بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو نیچے سے اوپر کو بڑھتا ہے نا. پہلے تو نالج، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نالج میں اس کو جسٹ اتنا ہی پتا ہوتا ہے، تھوڑا سا جتنا ابھی میں پہلے دن اسکول گیا ہوں تو مجھے پتا ہے اسکول ہے. سیکھا کہ ابھی کچھ بھی نہیں، بس اتنا پتا لگا اسکول از اسکول، اور اسکول کی گلی کا پتہ چل گیا، اور پتہ چل گیا کہ اسکول میں کتابیں لے کر جانا ہے. تو اس میں دیکھیں دا ریکال آف انفارمیشن، ڈسکرائب، نیم، ریسائٹ اور ریکوگنائز، لسٹ، میچ، ریلیٹ، ریپیٹ، ریپروڈیوس، اسٹیٹ. یعنی اس کے اندر ابتدائی چیزیں صرف وہ بیان کر سکتا ہے، کوئی چیز کو نام بتا سکتا ہے، کسی چیز کا اظہار کر سکتا ہے، کسی چیز کو پہچان سکتا ہے، کوئی لسٹ بنا سکتا ہے، میچ کر سکتا ہے دو آسان سی چیزوں کو، تصویروں کو وغیرہ وغیرہ. یہ سادہ ہے. اس کے بعد کمپریہنشن. تو ایک میں نے بات بولی کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو نا، کوئی بھی سبجیکٹ کسی بھی لیول کا، آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ بچوں کے لیے نہیں. آپ اگر یہ جو آج اپنا کورس کر رہے ہیں اس میں بھی جائیں تو شاید پہلا چیپٹر آپ کو پتہ نہیں انٹروڈکشن کا ہی ہوتا ہے. تو انٹروڈکشن کیا ہے؟ وہ لیول ہے نالج کا. ابھی آپ کو جسٹ نالج ملا ہے انٹروڈکشن میں، تو آپ کو صرف نالج ملا نا، ابھی کچھ نہیں اور ملا. تو اب دوسرا آ جائے کمپریہنشن. کمپریہنشن کے اندر پھر تھوڑا سا نالج بڑھتا ہے. دا ٹرانسلیشن، انٹرپریٹیشن اور ایکسٹرپریٹیشن اور ایکسٹراپولیشن آف نالج. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ جو نالج کی ابتدائی چیزیں سیکھی تھی ہم نے، اب اس کی ایکسپلینیشن آ گئی، ٹرانسلیشن آ گئی، اس سے اور بڑھ گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے اپلیکیشن. اپلیکیشن کی بعد آتا ہے کسی چیز کا اطلاق کرنا، آ جانا. دا اپلیکیشن آف نالج ٹو اے نیو سچویشن. مثال کے طور پہ جو چیز آپ نے سیکھی اس کو نئی صورتحال میں لاگو کرنا. جس طرح سے ایک بچے کو پہلا ہم کچھ سکھا دیتے ہیں، پھر اس کو نیا مضمون خود لکھنے کے لیے دیتے، کرو، تو خود کرتا ہے، خود کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پہلے اس کو کرواتے ہیں پھر کرنے کے قابل. دوسری اپلیکیشن میں نے بتایا وہ سادہ سی مثال کہ ایک بچہ ملٹیپلیکیشن سیکھ لیتا ہے، ٹیبل پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے زبانی 3 کا ٹیبل. تو وہ کچھ چیز لینے جاتا ہے جس کی پرائس 3 روپے ہے، تو جتنے یونٹ خریدے گا وہ ملٹیپلائی کر دے گا. یہ اپلیکیشن اس کو پتہ چل جاتا ہے. انالیسز، اسی طرح ریاضی میں
میتھ میں, انگلش میں. اب جب آپ یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کو ان کا پتہ چل جائے گا کہ کیسے لاگو کرنا ہے. تو وہ ہے اپلیکیشن. اس کے بعد انالیسز ہوتا ہے تجزیہ کرنا. جب بندہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کر سکے, اسی طرح علم کی بھی جوڑ توڑ کر سکے, وہ سمجھ سکے کہ حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے, الفاظ سے مل کر جملہ بنتا ہے, اور جملوں کے ملنے سے ایک مضمون بنتا ہے, اور مضمونوں کی بھی آگے قسمیں. تو یہ انالیسز ہے. بیک گراؤنڈ نالج انٹو پارٹ اینڈ شو ریلیشن شپ امنگ دا پارٹس. یعنی وہ جو بیک گراؤنڈ میں نالج پڑا ہے اس کے حصوں کو لینا اور ان حصوں کا جائزہ لینا اور الگ الگ ان کو دیکھ لینا. مثال کے طور پہ اگر میں ایک فقرہ بولتا ہوں تو آپ گرامر کی روح سے اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں اے کیٹ از اے اینیمل, بلی ایک جانور ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آ کیا ہے, آرٹیکل ہے گرامر کی روح سے. اس فقرے کو اگر توڑیں گے تو آ کیا ہے, اے جس کو ہم بولتے ہیں, اے این اینڈ دی, یہ آرٹیکلز ہیں, ان کو آرٹیکل بولتے ہیں. اب جب آگے کیٹ یہ ناؤن ہے, اینیمل بھی ناؤن ہے, تو آپ نے ان تینوں کو الگ کر دیا نا. جب انالیسز پہ آتا ہے تو وہ بچہ کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پارٹ اس کا یہ ہے, یہ پارٹ یہ ہے, اور یہ پارٹ یہ ہے. اس کے بعد آتا ہے سینتھسز. سینتھسز وہ ہوتا ہے جس میں جوڑ لیتا ہے, جوڑ لینا, کسی چیزوں کو جوڑ دینا. مثال کے طور پہ دو الگ سینٹینس ہیں, ان کو جوڑ دینا. ایک سائیکل کے پارٹس بنے ہیں, الگ الگ پڑے, ان کو سب کو جوڑ دینا. یعنی برنگ ٹوگیدر پارٹس آف نالج, نالج کے حصوں کو لانا, برنگ قریب لانا, ٹو فارم اے ہول, ایک مکمل ہول بنانے کے لیے. اینڈ بلڈ ریلیشن شپ فار نیو سچویشن, اور نئی صورتحال کا ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے. جس طرح نیچے ڈسکرائب, نیم, ریسائٹ, ریکگنائز, لسٹ, میچ, ریلیٹ, ریپیٹ, ریپروڈکشن, اسٹیٹ, یعنی ان سب کا استعمال کر کے ایک جگہ. جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ناؤن ہوتا ہے, پروناؤن ہوتا ہے, آپ نے پڑھے نا سارے, ناؤن ہوتے ہیں, پروناؤن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کئی چیزیں ہوتی ہیں, ورب ہوتا ہے, ایڈورب ہوتا ہے, ایڈجیکٹو ہوتا ہے. ان چیزوں کا سب کا پتہ ہو اور ان سب کو کسی ایک فقرے میں, ایک کہانی میں جوڑ سکے اور ان کو انالیسز بھی کر سکے. یہ سٹیپ وہ ہے. اور ایویلیویشن کا ہے, ایویلیویشن جب اس کو کسی کام پہ عبور ہو جائے, یعنی ججمنٹ اباؤٹ دا ویلیو آف مٹیریل, جب وہ دوسرے کے کام کا بھی جائزہ لے سکے, دوسروں یعنی اس قابل ہو جائے کہ نہ صرف وہ اپنا کر سکے بلکہ دوسرے کاموں کا بھی جائزہ لے کے اسی وقت کہہ سکے کہ یہ غلط ہے. جس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک بچی کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, تو وہ گریجویشن کر رہی تھی. تو اس نے مجھے سوال ایک کیا, اس نے کہا سر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ جو میرے پاس ہیلپنگ بک ہے یا ٹیسٹ پیپر ہے, کیا آپ کے سب بچوں کے پاس یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں, ہر ایک کے پاس اپنے ادارے کا ہے. تو اس نے مجھے پوچھا کہ سر پھر کیا آپ نے ساری کتابیں پڑھی ہیں؟ لیکن بچی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پیچھے سے نہ کسی نے گرامر پڑھائی تھی, نہ اس کو سینٹینسز کے بارے میں بتایا تھا وہ کیا ہیں, نہ اس کو ٹینس کروائے گئے تھے. اب وہ بچی تو آ رہی تھی رٹا لگا کے, اور میرے پاس بھی آئی تھی وہ جز وقتی ہیلپ لینے کے لیے تاکہ ایگزام پاس کر لوں. تو اس نے کہا یہ آپ کو پھر کیسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے؟ تو میں نے اس کو بولا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے. موتی ہوتے ہیں نا, ان کو جڑاؤ کر کے ہی ایک ہار بنایا جاتا ہے نا. اب جو ہار بنانے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کی ترتیب کیا ہے. جب آپ ان کی ترتیب بدل دیتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اب وہ چیزیں جو ہم نے بیسک سیکھی ہوئی ہیں, ہر کتاب کے اندر تو وہی الفاظ ہی چینج ہوتے ہیں نا, تو جب وہ ترتیب صحیح نہیں ہوگی, سینٹینس اس معیار کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ٹینس کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگا, کہیں آواز لکھ دیتی ہیں, کبھی از لکھ دیتی ہیں, کبھی آر لکھ دیتی ہیں, کبھی ول لکھ دیتی ہیں, تو وہ پھر ہمارے سامنے وہ غلط ہوتا ہے, تو اس فقرے کو ہم غلط کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایویلیویشن, کہ جب آپ کسی چیز کو ہر طرح سے دیکھ سکیں, گرامیٹیکلی یا وہ نومیریکلی, اگر وہ میتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایویلیویشن آپ کر سکتے ہیں. تو یوں بچہ سٹیپ بائی سٹیپ زندگی میں ایسے آگے بڑھتا ہے. یہ میں وہ سٹیپ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوئنگ سب سے پہلا سٹیپ جاننا, کمپریہنشن اس کو بہتر زیادہ سمجھ لینا, اپلیکیشن اس کا اطلاق کرنا آ جانا, انالیسس تجزیہ کرنا, اور سینتھسس جوڑنا,
एनालिसिस में होता है तोड़ना, अलग अलग करके जुदा बयान कर सकना, तोड़ना ये नहीं जरूरी हाथ से तोड़ के किया जाए। और सिंथेसिस, जिस तरह एक फिक्रे में आपको कहूँ कि इसमें से नाउन अलग करो, वर्ब अलग करो और इसी तरह एडजेक्टिव अलग करो तो आप कर दें, वो एनालिसिस है। सिंथेसिस होता है जोड़ना, बहुत सी चीज़ों को जोड़कर आप एक चीज़ बना सकें। मतलब सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, फिर इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, इम्पेरेटिव है। वो सब सेंटेंसेस का अगर आपको पता है तो एक ही मजमून में उन सब का इस्तेमाल सिंथेसिस है। और एवेल्यूएशन, जब बंदे को हर चीज़ का पता चल जाए अपनी फील्ड में। अब इसको दूसरी तरफ आ जाएं तो उन्होंने नॉलेज को क्या किया, इसको रिमेंबरिंग में कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉलेज से तो ये पता चलता है कि उसके पास कोई नॉलेज है, लिहाजा प्रॉपर लफ्ज़ नहीं है। इसको उन्होंने दोबारा चेंज कर दिया और ये रिवाइज्ड फॉर्म आ गई 2001 में। अब इसको उन्होंने रिमेंबरिंग का लफ्ज़ कर दिया कि रिमेंबर बस यहाँ सिर्फ उसको याद होता है थोड़ा सा। अंडरस्टैंड, अब वो समझने लगता है। अप्लाइंग, अब उसको अप्लाई भी करने लगता है, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाती है कि कैसे क्या इस्तेमाल करना है। एनालाइजिंग, दोनों तरफ एक ही है, तज्जिया करना। एवेल्यूएटिंग, देखिए यहाँ सिंथेसिस का, या उन्होंने एवेल्यूएटिंग कर दिया कि यहाँ पे वो जायज़ा ले सकता है कि चीज़ गलत है या नहीं। और आगे क्रिएटिंग का मतलब क्रिएशन, जब वो खुद क्रिएट करने लग जाता है तो ये उससे बेहतर है और ये रिवाइज्ड है। अब जिस तरह से एक बंदा पीएचडी कर लेता है तो अब वो एक समय लेकर उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि वो डिफ़ाइन कर सकता है किसी चीज़ को, और उसका वो जो थीसिस लिखा हुआ है, उसने जो लिख दिया है, उसको दूसरी किसी और जगह पे बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो खुद कुछ ना कुछ लिख सके और मेयार के मुताबिक हो। आगे ये है वो जो मैंने बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अब इसको ज़रा गौर से देखें, मैं थोड़ा सा ये इसको ऐसे करता हूँ। अब ज़रा देखिए, ये है सीरियल नंबर, कंटेंट स्ट्रैंड, यहाँ पे कंटेंट का बताया। ये देखिए जी, उन्होंने पहले हिस्से में जियो और मैटर ये लिए, ये समझ लें कि जिस तरह हमने रखे थे ना, वो अभी बताया मैंने, डोमेन जो बताई है उसकी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की स्टेटें। तो यूँ समझ लें कि पहली स्टेट जो, जिस तरह हम 2-3 चैप्टर डिवाइड कर लेते हैं, तो उन 2-3 चैप्टरों का एक हिस्सा रख लिया, उसमें से नंबर ऑफ़ एटम ये 4, इसका मतलब 4 सवाल डाले जाएंगे। और इसकी वेटेज भी होता है ना, वेटेज क्या है, टोटल पेपर का ये 12.5 होगा और नंबर ऑफ़ एटम्स 4 होंगे। और ये स्पेसिफिक उसी तरह से आप दिया है, आप इसको तफसील से देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। लेकिन ये कम्प्लिकेटेड भी है, मैं हो सकता है इस पे अलग एक चैप्टर बना के, यानी बोर्ड पे इसको बना के आपको मैं सेंड कर दूं। ये मैं पहले भी इसको देख चुका हूँ, ये वाज़ेह नहीं है और ना वो वाज़ेह कर सकें इसमें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये देखिए, ये नंबर ऑफ आइटम 4 दिए हैं और वेटेज जो है वो 12.5% में दिया है इसका, और नंबर ऑफ़ आइटम वही 4 ही रहे, और इसका वेटेज जो है इन टेस्ट 12.5 दिया। ये एक कम्प्लिकेटेड सा उन्होंने बनाया, क्लियर नहीं है। और यहाँ पे जो जियो मैटर वगैरह रखा है, इसकी बजाय उनको रखना चाहिए था उसी तरह से रिमेंबरिंग, कम्प्रीहेंशन वगैरह, तो फिर वो पता चलता है। तो ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये और क्या है। और इसके अलावा आप वैसे भी गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत से निकल आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट टेस्ट आइटम इन सेल्स। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आइटम्स को। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज हैज़ 31%, मिसाल के पास उसके पास नॉलेज है वो 31%। वेटेज इन करिकुलम, करिकुलम के अंदर जो वेटेज है उसको 31% नॉलेज रख दिया। अब देखें ना, तीनों हमने डोमेन को देखना है। देयर आर 11 आइटम फॉर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की 11 आइटमें होंगी इन द टेस्ट में। आइटम से मेरा सवाल, दैट इज़ 34% इन करिकुलम, यानी करिकुलम से 34 नंबर लिए जाएंगे। देन आइटम्स ऑफ ज्योमेट्री टू मेजर नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और फिर ज्योमेट्री को भी शामिल किया जाएगा। और इस तरह नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर कंटेंट स्ट्रैंड और यूनिट मल्टीप्लाई नॉलेज वाइज वेटेज परसेंटेज। उन्होंने इस तरह से किया कि ये देखें नीचे 11 और ज़रब, अब ब्रैकेट में देखें 31, ये देखें 31 वेटेज था ना,
تو وہ 31 لکھا اور ٹوٹل بائی 100. تو یہ ایک فارمولا بن گیا کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ٹیسٹ آئٹم، ان کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا فارمولا جو دوسری لائن میں لکھا ہے، نمبر آف ٹیسٹ آئٹمس فار کنٹینٹ سٹراؤنڈ اور یونٹ، یعنی جو یونٹ آپ نے لینا ہے اس کا ٹیسٹ آئٹم، وہ آپ نے دیکھا کہ یہ 11 رکھے تھے ہم نے، سوال جن کو بولتے ہیں. ملٹیپلائی نالج وائز ویٹیج. اب نالج وائز ویٹیج جو ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر اوپر دیکھے 31% تھا، اور ملٹی ڈیوائڈیڈ بائی 100 کیا تو یہ ہمارے پاس نکل آئے گی اس کی کیلکولیشن سیلز میں. تو پتہ چل جائے گا کتنے فیصد اس کا ٹیسٹ جو ہم نے اس میں سے ڈالا ہے. یہ ایک انہوں نے سولو ٹیکسانومی کی ایگزامپل صرف دی ہے، لیکن وضاحت کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں سولو ٹیکسانومی. اب سولو ٹیکسانومی ڈیفرنٹ ہے بلوم ٹیکسانومی سے. مختلف سائنٹسٹ یا جو ایجوکیشنسٹ انہوں نے بنائی ہوتی ہے. تو اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم ڈیولپڈ بائی بگز اینڈ کولس. یہ بگز اینڈ کولس جو 2 افراد تھے انہوں نے مل کر بنائی تھی، اس کو سولو ٹیکسانومی کہتے ہیں. اس کے آپ نیچے جائیں تو یہ پہلے دیکھیں پری اسٹرکچرڈ، اس کے بعد ان اسٹرکچرڈ، پھر ہوتا ہے ملٹی اسٹرکچرڈ، پھر ریلیٹڈ، اور آخر پہ ایکسٹینڈڈ ابسٹریکٹ. اب تھوڑا سا ان سے مختلف ہے، لیکن اب جب میں بیان کروں گا تو آپ کو لگے گا سیم سے. ایک ہوتا پری اسٹرکچرڈ. اب آپ نے، میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ جب بچہ 8 میں ہوتا ہے تو کچھ اسکولوں میں اس کو بولتے ہیں پری 9. اسی طرح سے عام طور پہ اسکولوں میں پلے گروپ بھی ہوتا ہے PG، یا اس کو یوں بھی بولتے ہیں پری اکیڈیمک. یعنی یہاں پہ اس کو نالج جو صرف تیار کیا جاتا ہے وہ پلے گروپ ہی سمجھ لیں کہ وہ صرف اسکول میں آتا ہے، کھیلتا ہے، اس کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کلوس، اس کو بیٹھنا آ جائے، اس کو پتہ چل جائے بیگ کیا ہے، اس کو سنبھالنا آ جائے. ابھی اس کو صرف پکچرز وغیرہ میں یہ لگایا جاتا ہے. یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ پری اسٹرکچرڈ. اب انسان کی طرف آ جاؤ. انسان کے اندر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پری اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. ابھی بچہ جب اسکول نہیں جاتا تو وہ بہت سے لوگوں کو جاتے آتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا ماس وائز کے کہ یہ اسکول جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ان کو تو پڑھنا تو نہیں آتا. ابھی جو اس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ پری اسٹرکچرڈ ہے. اگر ہے بھی تو اپنا سا، یہ کسی چیز کے بارے میں لے سکتے ہیں کہ اگر ایک مشین پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنے ذہن میں جو خاکہ لیے ہوئے ہیں کہ یہ مشین اس طرح کی ہے، یہ پری اسٹرکچرڈ ہے. ابھی آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں نا، ابھی آپ خود لگا رہے ہیں. تو وہ بچہ جب اپنی نالج کے میدان میں داخل ہی ہوا ہے، ابھی اس نے کچھ نہیں سیکھا، ابھی پلے گروپ میں جا رہا ہے، تو اس کو ہم پری اسٹرکچرڈ کہتے ہیں، جہاں جس کو ادھر انہوں نے ریممبرنگ کہا. اس کے بعد آتا ہے ان اسٹرکچرڈ. پری اسٹرکچر ہوتا ہے جو پہلے اس کے پاس نالج ہے، اور ان اسٹرکچرڈ ہوتا ہے ابھی جب وہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا قاعدہ جب اس کو پڑھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ A ایپل، B فار بورڈ، C فار کیٹ، الف انار، بے بلی. اب وہ بھی سیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، بالکل کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس لیے ہے. بس وہ ترنم سے پڑھتا ہے، A فار ایپل، B فار بورڈ، C فار کیٹ. یہ تو نہیں اسے پتہ ابھی کہ C کے لفظ سے کیٹ شروع ہوتا ہے اور A سے ایپل شروع ہوتا ہے. اس کو نہیں پتہ. یہ ہے ان اسٹرکچرڈ. سکھانا شروع کر دیا. وہ تھا پری اسٹرکچرڈ جب وہ ابھی صرف کھیل کود میں آتا تھا یا پلے گروپ میں تھا، جب اسکول آیا نہیں تھا. دوسروں کو کے ساتھ کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں کہ وہ خود ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اگر ان کی بہن 9 میں تو وہ 9 میں بیٹھا رہتا ہے یا گھوم گھام کے آ جاتا ہے. اب ان اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. یونی اسٹرکچرڈ، سوری یہ میں پڑھتا رہا ہوں. یونی اسٹرکچرڈ جب اس کے ذہن میں سے بھی ایک میتھڈ آتا ہے، ایک چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یونی، ایک. A فار ایپل، B فار بورڈ، C فار کیٹ. ابھی وہ اس کو صرف ایک ہی، صرف وہ پکچرز کے ساتھ الفاظ ہی سکھائے جاتے ہیں اور ابھی کچھ نہیں آتا. یعنی پہلا سٹیپ سیکھنا یونی اسٹرکچرڈ ہے. یعنی وہ اسٹرکچر کے اندر آ گیا، اس کریکلم کے مطابق چل پڑا، یا علم کی جو ایک سلطنت تھی اس میں داخل ہو گیا، لیکن ابھی ایک قدم رکھا ہے. یونی کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے. یونی کا مطلب ایک ہوتا ہے، یونیفارم، ایک شکل. اسی لیے تو تمام لباس کو یونیفارم کہا جاتا ہے نا پورے اسکول میں. یونی کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے، یونیفارم.
تو اس لیے ابھی اس کو ایک چیز سکھائی گئی ہے، وہ پہلی بنیاد، پہلی اینٹ جو ہے وہ لگتی ہے، تو وہ یونی سٹرکچرڈ ہے، یعنی وہ سٹرکچرڈ گیا ہے۔ اس کے بعد ملٹی سٹرکچرڈ، اب جب کئی چیزیں سیکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ایپل کا مطلب ہوتا ہے، اب اے سے یہ شروع ہوتا ہے، کیٹ جو ہوتا ہے وہ سی سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اسپیلنگ بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ملٹی سٹرکچر جب ایک سے زیادہ چیزیں وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریلیشنل، جب ملٹی سٹرکچر، اور ریلیشنل کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ریلیشنل، اب میں سمپل سے بتا رہا ہوں، بڑوں کو بجائیں گے تو وہ بڑی چیزیں ہیں۔ ریلیشنل کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نیچے پکچرز ہیں، اب جو بھی سی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں اس کو ٹک کرو، ایسے ہوتا ہے نا۔ کبھی یہ بھی کہا کہ ان میں سے کون سا لفظ بڑا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترتیب لگاؤ، ڈسینڈنگ آرڈر یا ڈسینڈنگ آرڈر یا اسینڈنگ آرڈر، ترتیب نزولی، ترتیب صعودی، تو اس کو ریلیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکسٹینڈڈ ابسٹریکٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ ان سے بھی ٹاپ لیول پہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کو ازبر ہو جاتی ہیں۔ ابھی اس کو جہاں مرضی رکھ لیں، اب آپ ایم فل میں رکھ لیں، جب ایم فل میں آتے ہیں یا ایم ایڈ کر رہے ہیں، میڈم ایم ایڈ کر رہے ہیں، تو اسی کی مثال کو لے لیں، جہاں مرضی یہ سی ڈی ہے جہاں مرضی لگا لو اور بچوں کے معیار کے مطابق دیکھ لو۔ جیسے ہی آپ ایم ایڈ میں داخلے کے لیے آتے ہیں یا فارم فل کر کے بھیج دیتے ہیں، داخلہ بھیج دیتے ہیں، تو آپ کو ابھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا سیمیسٹر ہے، پہلے سیمیسٹر میں اتنے سبجیکٹ ہیں، لیکن آپ نے پڑھے تو کوئی نہیں نا۔ یہ آپ کا پری سٹرکچرڈ، آپ کو پتہ چل گیا کتنے کریڈٹ آ رہے ہیں، کون سا سبجیکٹ ہے، یا کم سے کم یہ پتہ چل جائے گا کہ سائیکالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے، معاشیات کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یونی سٹرکچرڈ، جب آپ نے پہلا سیمیسٹر شروع کر لیا تو یونی سٹرکچر۔ اس کے بعد ملٹی سٹرکچر، جب آپ درمیان میں ہوتے ہیں، 2-3 سبجیکٹ پڑھ لیے۔ اس کے بعد ریلیشن آپ جیسے دیکھیں نا، یہ یونٹ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، تو جیسے جیسے بڑے یونٹ آتے جاتے ہیں اس میں پچھلا سارا مواد آ رہا ہے، تو ریلیشنل ہے، وہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ جوڑتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایکسٹینڈڈ ابسٹریکٹ، پھر جب مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا ایم ایڈ ہو گیا، میرا بی ایڈ ہو گیا۔ تو اسی طرح انسان بھی دنیا میں جب سیکھتا ہے تو اسی لیول پہ، پہلا لیول جب اب پڑھا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے، پھر جب سٹرکچرلی وہ یعنی سمجھ لے کہ ایک باقاعدہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یونی سٹرکچرڈ ہوتا ہے، پہلی چیزیں جو سیکھتا ہے، پھر ملٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریلیشنل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ، انسان ٹاپ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف لیول ہیں زندگی میں اس کے۔ اب یہ انہوں نے بس اس کو ایک گرافیکلی بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کی۔ اور جو وہ یہاں پہ میں خاص طور پہ پھر ذکر کروں گا کہ جو وہاں پہ اسپیسیفیکیشن ٹیبل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور نہ اس طرح کا دیا ہو، اگر مجھے ملا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ ٹاپک آپ کو یہ یوٹیوب پہ ڈال دوں گا۔ آپ سے آخری گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ واقعی مل رہا ہے تو اس کو دوسروں تک پھیلائیں، اس کو وائرل کریں، دوسرے دوستوں تک، دوسرے گروپ تک پہنچائیں۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ علم کو پھیلانا، آگے کسی کو دینا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ اور اس میں دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اپریسیشن ہے، اور پھر یہ چینل کو سبسکرائب کرنا یہ میری ایک انکریجمنٹ ہے، جس سے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ مجھے سننے والے یا مجھ سے مستفید آنے والوں کی تعداد کافی بڑھتی ہے۔ جب مجھے کمنٹ دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں، یا کچھ ستائش کے لفظ بولتے ہیں یا دعا دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مزید ایک مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں بچوں کے لیے اور بھی کچھ کروں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔